چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آج ریٹائرمنٹ۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کا اشائیہ۔ نامزد چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی کی شرکت، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان، جسٹس جمال مندوخیل بھی شریک، جسٹس امین الدین خان، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال کی بھی شرکت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی بھی شرکت۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نے شرکت نہیں کی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس آج شیڈول۔ عدالتی روسٹر کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ آج سے 1 نومبر تک چھٹی پر ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری میں بھی شریک نہیں ہو سکیں گے۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی، لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اور خط۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک بار پھر خصوصی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اپنے خط میں لکھا، ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ جسٹس منصور نے خط بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں سر تھامس مورے کا قول بھی نقل کیا۔ پتہ نہیں تھا منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم ممکن نہیں تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آرٹیکل 8 میں صرف ایک لفظ کی ترمیم کرنے جا رہے تھے جسے کالا سانپ بنا دیا گیا۔ جو اختیارات آئینی عدالت کو ملنے تھے وہ تو آئینی بینچ کو مل گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے تھے۔ ہم اپنی مرضی کا آئین بنا سکتے تھے مگر زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا تھا۔ پی ٹی آئی والے ہمیں فارم 47 والا کہتے ہیں، ہم انہیں کہتے تھے سلیکٹڈ۔ یہ تو آپ مانیں گے کہ میں نہ فارم 47 والا ہوں اور نہ سلیکٹڈ والا ہوں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر متشدد انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپات کا پاکستانی سپہ سالار کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ مضمون میں جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا۔ سینٹ قوم جریدے کے مطابق جنرل عاصم منیر کو ایسے لیڈر کے طور پر یاد کیا جائے گا جن کا ولی نظم پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی ہے۔ ان کی قیادت میں فتنۃ الخوارج کے خلاف وسیع فوجی آپریشن ہوئے۔ جنرل عاصم منیر 5th جنریشن وارفیئر سے درپیش چیلنجز کو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کی خود مختاری کے لیے فوج کی تیاری پر زور دیتے ہیں۔ پاک فوج نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ آرمی چیف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور گرین پاکستان انیشیٹو جیسے اقدامات میں تعاون کیا۔ انتخابات کے دوران نظم و نسق برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی آج بیرون ملک روانگی متوقع۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف آج لاہور سے دبئی روانہ ہوں گے۔ دبئی میں قیام کے بعد نواز شریف لندن روانہ ہوں گے۔ 29 اکتوبر کو قائد مسلم لیگ نون امریکہ چلے جائیں گے۔ امریکہ میں 4 روز گزارنے کے بعد واپس لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف کی لندن میں اہم ملاقاتیں متوقع۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی ضمانت پر اڈیالہ جیل سے رہا۔ بنی گالہ میں مختصر قیام کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ گئیں۔ بشرا بی بی نے لاہور جانے کا ارادہ کر لیا لیکن پارٹی قیادت نے پشاور میں قیام کے لیے قائل کیا۔ ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین نے بھی سلمان اکرم راجہ کے ذریعے بشرا بی بی کو پشاور جانے کا پیغام بھجوایا۔ عدالت نے سابق خاتون اول کو توشخانہ 2 کیس میں رہا کرنے کا حکم دیا۔ بشرا بی بی تقریباً 9 ماہ اڈیالہ جیل میں قید رہیں۔ بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی۔ بانی چیئرمین کی اہلیہ کی 9 ماہ قید کے بعد رہائی ممکن ہوئی۔ انہوں نے دلیری کے ساتھ جیل برداشت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی بھی جلد رہا ہو جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے ڈیل ہوئی، اگر ایسا ہوتا تو وہ جیل میں نہ رہتی۔ بشرا بی بی کو جیل میں رکھنا بانی چیئرمین پر دباؤ ڈالنا تھا۔ بانی چیئرمین کی رہائی بھی ہوگی اور میرٹ پر ہوگی۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا پی ٹی آئی کی تمام بے قصور خواتین کو بھی رہا کیا جائے۔ جعلی حکومت بے گناہ قیدیوں کو رہا کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔
واقعات کے تسلسل کے بعد بشرا بی بی کی رہائی ہوئی۔ بشرا بی بی لاہور کا کہہ کر اچانک پشاور پہنچ گئیں۔ سینیٹر فیصل وارڈا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کے کچھ شقوں کو ووٹ دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں خود پی ٹی آئی نے بند کرائی تھیں۔ پی ٹی آئی کے تمام رہنما اس وقت سمجھوتا کیے ہوئے ہیں۔ ہفتوں اور مہینوں میں نئی چیزیں ہوتی نظر آئیں گی۔ اب تاریخ پہ تاریخ نہیں ہوگی، ترمیم اور ترقی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کا حکم دے دیا۔ بانی چیئرمین کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی چیئرمین کے طبی معائنے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے جیل حکام اور اسٹیٹ کونسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ اسٹیٹ کونسل نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی طرف سے رپورٹ جمع کرائی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے۔ بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی اقدامات بی کلاس قیدی کے چیک اپ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتے۔ میڈیکل بورڈ میں بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل کو بھی شامل کیا جائے۔ جماعت اسلامی کا 26ویں آئینی ترمیم عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، لگتا ہے آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی ٹریپ ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ فضل الرحمان سے مل کر اتفاق کرتے رہے، اگر مخالفت کی تو پھر اتفاق کیوں کر رہے تھے؟ پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام کیوں دیے؟ اس سے معاملہ مشکوک ہو گیا ہے۔ حکومت نے مکمکا کر کے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا لی۔ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ پر قبضہ کیا گیا۔ پی ٹی ایم نے آئینی ترمیم کر کے اچھا نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کی منظوری پر افسوس کا اظہار کیا۔ قانون سازی کے عمل میں مولانا فضل الرحمان کے کردار پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ بانی چیئرمین سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد وکیل شعیب شاہین نے کہا، 26ویں آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ بانی چیئرمین نے جسٹس یحییٰ آفریدی پر کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ انہوں نے آئینی ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیا۔ دوسری طرف عدالتی حکم پر وکلا کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ سلمان اکرم راجہ کی بانی چیئرمین سے 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ چھبیسویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت۔ وزارت قانون کا کہنا ہے، نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا۔ آئینی بینچز کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا۔ آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا۔ کمیشن کا کوئی فیصلہ آسامی خالی ہونے یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز کو نامزد کرے گا۔ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی تشکیل کمیشن کرے گا۔ ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد کے بعد ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے قرارداد پارلیمنٹ اکثریت سے منظور کرے گی۔ آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹس کا دائرہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا۔ ایف بی آر کو 1,95,000 امیر لوگوں کا ٹیکس ڈیٹا موصول ہو گیا۔ ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا آئی ایم ایف کے مطالبے پر ایف بی آر کو بھجوایا گیا۔ ایف بی آر کو امیر افراد کی لگژری گاڑیوں، جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مل گئی ہیں۔ ڈیٹا کی بنیاد پر طے کیا جائے گا کہ ان افراد کے پاس کتنی رقم، گاڑیاں اور جائیداد ہے۔ ڈیٹا کی بنیاد پر ان افراد سے کم ٹیکس دینے کی جواب طلبی بھی کی جائے گی۔ ایسے تمام افراد کو نوٹس ہوں گے۔ ان افراد کو اپنے ذرائع آمدن بتانا پڑیں گے۔ جائیداد کی خرید و فروخت کے سارے کاغذات جمع کرانا ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی استنبول میں حاضری ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان کثیر الجہتی برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آذربائیجان کے وزیر داخلہ کی بحیرہ عرب میں منشیات کی کھیپ پکڑنے پر پاک بحریہ کی تعریف۔ آذربائیجان کے وزیر داخلہ نے استنبول انٹرنیشنل ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا دورہ بھی کیا۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کے جدید آلات اور مشینری دیکھی اور تعریف کی۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے شیخوپورہ سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ صوبے کے 18 شہروں کو سیف سٹی بنانے کے پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 2 ہفتے میں مزید 5 شہروں میں سیف سٹی فعال کرنے کا حکم۔ مارچ تک تمام 18 بڑے شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ فعال کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیف سٹی شیخوپورہ کی ویڈیو وال کا مشاہدہ کیا۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گارمنٹ سٹی کا دورہ، تربیت مکمل کرنے والی خواتین کو سرٹیفکیٹ دیے۔ کہا ہر بیٹی پر ناز ہے، آپ اپنے گھر کی عزت اور شان ہیں۔